اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم والا ہے۔ دنیا کے تمام دیکھنے والے، سننے والے، محبت کرنے والے، اور جہاں تک مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے نوید اسدی کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان گرامی موجود ہیں، آسمان نعت کا وہ چمکتا ہوا ستارہ کہ جس کو آپ نے اور میں نے اپنے بچپنے سے، اور جو میرے بڑے ہیں انہوں نے بھی اپنے بچپنے سے، اپنی جوانی سے انہیں ایسا سن کے اپنے دلوں میں بسایا، اپنے دماغوں میں بسایا کہ جب وہ کہیں آیا کرتے تو خالی میرے والد صاحب ہی نہیں، میرے والد صاحب مجھے اور میرے بھائی کو لے کر کہ چلو بھائی حاجی صاحب آ رہے ہیں، الحمدللہ آج حاجی صاحب کے پاس کی نعت شریف سننا پہ چلیں گے الحمدللہ۔ تو آج ہمارے ساتھ جو ثنا خوان رسول موجود ہیں، جو مہمان گرامی موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جس طرح ان کے والد صاحب خود ایک اسکول آف آرٹ تھے اور الحمدللہ یہ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور میں یہ کہوں تو بالکل صحیح ہے کہ یہ خود بھی ایک اسکول آف آرٹ ہے الحمدللہ۔ تو ہمارے ساتھ جو موجود ہیں قبلہ الحاج یوسف میمن مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شہزادے الحاج حسین میمن مدد اللہ العالی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حسین بھائی آپ؟ الحمدللہ خیریت سے۔ الحمدللہ۔ حسین بھائی روزے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، چونکہ آخری عشرہ ہے تو 2 عشرے، اچھا یہ دیکھا جائے حسین بھائی کہ بنسبت پچھلے سالوں کے اس بار تو رمضان کہ ایسا لگا کہ بس پہلا روزہ رکھا اور اب جو بالکل اسی طرح رمضان کا تو اسی طرح ہوتا ہے کہ گزر جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت تیزی سے گزر گیا، تو بس اللہ تعالیٰ ہماری عبادت قبول فرمائے، آمین۔ اچھا ایک بات اور بتائیے حسین بھائی، ظاہر ہے کہ والد صاحب کو پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 2 سال ہوگا، تیسرا سال ہے، یعنی یہ تیسرا رمضان ہے، تو کمی تو ظاہر ہے وہ محسوس ہوتی ہوگی، تو پھر اب کس طرح آپ جو ہے ظاہر ہے کمی تو یہ زندگی بھر رہے گی، لیکن یہ ہے کہ ان کی پھر تربیت بھی تو ہے نا، وہ کیا سکھا کے گئے ہیں، وہ کیا بتا کے گئے ہیں، یہ تو ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے فیصلے، ایسے ہی جو آیا ہے اس نے جانا ہے، ہمارا بھی وقت مقرر ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔ تو یہ ہے کہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مثال آپ لیں کہ ایک شخص کا وقت ہو گیا، دنیا سے اسے جانا ہے، اب سارے اس سے محبت کرنے والے، ملنے والے، عقیدت رکھنے والے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، ہاتھ اٹھا لیں اللہ کی بارگاہ میں، تو کیا وہ جانے والا رک جائے گا؟ اللہ نہیں رکے گا، اس کا وقت مقرر ہے، اس نے جا کر ہی جانا ہے، کیا بات ہے، وہ جا کر ہی چھوڑے گا۔ تو پھر یہ ہے کہ پھر والد صاحب کا یہ بھی تھا، والد صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ کبھی بھی کوئی غم ہو، کوئی ایسی آزمائش کا وقت آ جائے تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کربلا والوں کو یاد کیا کرنا، کربلا والوں کو یاد کیا کرنا تو تمہارا غم کم ہو جائے گا۔ تو بس ہمارے بڑے بھائی کا بھی جب انتقال ہوا تھا تو اس میں بھی بڑا والد صاحب نے صبر کیا تھا، اور وہ یہی کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ آج ہمارے سامنے ایک لاشا ہے، وہ وقت کیا ہوگا کہ جب کربلا میں 72 لاشیں تھے، 72 لاشیں تھے، تو فرمایا کرتے تھے کہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری ان سے محبت اور عقیدت ایسی ہے کہ پھر وہ کرم کرتے ہیں کہ ہمارے غم کے وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے غم کے وقت میں ساتھ دیتے ہیں، تو بس انہیں کی روش پہ ہم بھی رواں دواں ہیں۔ کمی بالکل محسوس ہوتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی تعلیمات پہ اگر ہم عمل کریں گے تو ان کی روح بھی خوش ہوگی۔ بے شک الحمدللہ۔ آل محمد کا گھرانہ ایسا ہے کہ جب کوئی کام نہ آئے تو وہ کام آتے ہیں، اور والد صاحب نے اتنی ستھری اور اتنی شائستگی سے ان کی تربیت کی ہے کہ آپ یقین جانے میں بتاتا چلوں کہ جب میں نے قبلہ حاجی صاحب کو یعنی حسین بھائی کو میں نے جب فون کیا تو دیگر ثنا خوان رسول اور جتنے مہمان گرامی تھے سب قابل احترام ہیں، تو کافی کو میں نے بہت سارے فون کرے، لیکن حاجی کو جو ہے نا ان سے میری بڑی دلی محبت ہے، ان سے میری سب سے پہلی ملاقات جو ہے وہ حبیب بیگ چغتائی صاحب کے صاحبزادے کے ولیمے میں ہوئی، تو بڑا ان سے جو ہے نا اچھا ربط ہے الحمدللہ، اور اللہ پاک یہ محبت قائم رکھے۔ اچھا ایک بات اور بتائیں حسین بھائی، ہم نے جو ہے نا شروع سے جو میمن صاحب تھے، میمن بھائی تھے الحمدللہ، الحاج یوسف میمن بھائی تھے، تو ان سے یہ دیکھا کہ وہ جب بھی نعت شریف پیش کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے 5واں شعر، تو اہل بیت سے وہ کیا ربط، وہ محبت کا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کئی محفلوں میں بھی یہ بتا چکے ہیں بات، وہ کہتے تھے کہ جب نماز قبول نہیں ہے
सरकार और सरकार की आल के जिक्र के बगैर अल्लाहु अकबर, कैसे कबूल हो जाएगी। वाह 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 वाह, तो वो फरमाया करते थे कि खुश नसीब शोरा जो है वो पाँचवा शेर ज़रूर लिखते हैं, सुभान अल्लाह, पाँचवा शेर ज़रूर लिखते हैं। और वो एक शेर वालिद साहब की पढ़ी हुई नात का है ना कि आले नबी का इसलिए देता हूँ वास्ता जी जुज़ इनके मुस्तफ़ा को मनाया ना जाएगा, सुभान अल्लाह। तो ये वजह थी। तो बस वो हमद हो, नात हो, मनकबत हो, तो वो कोशिश करा करते थे कि ऐसे शोरा का कलाम लिया जाए कि जिसके अंदर पाँचवा शेर लिखा हुआ हो। और अगर कई ऐसे कलाम है जिसके अंदर नहीं भी लिखा हुआ होता तो वो बताते थे पब्लिक को कि 4 शेर मैंने पढ़े, पाँचवा शेर इसके अंदर शायद जी नहीं नहीं लिखा, अब मैं पढ़ रहा हूँ छठा शेर। अल्लाहु अकबर। तो ये है कि उनकी अकीदत थी, उनकी मोहब्बत थी। तो ये है कि ये माशाल्लाह पाँचवा शेर उनका जो है वो मारूफ भी हुआ और बेशक सारी बहुत दुनिया में मारूफ, ये इस्लाह अब इस्तेमाल होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनके नसीब में ये था, उनसे काम लेना था ऐसे ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने। बेशक, तो ये बस उनकी मोहब्बत और अकीदत थी। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन करम, बहुत सारे सनाखाएँ ऐसे होते हैं कि जिनसे सिर्फ नात पढ़वाई जाती है, लेकिन कुछ इस तरह चमकते हुए ताबिंदा सितारे होते हैं कि जिनसे नात की खिदमत भी ली जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ नात पढ़ी नहीं, नात के साथ साथ तरबियत भी करी कि इस दौर में जो है, हुसैन भाई आप इस बात से अगर इत्तेफाक मेरी करेंगे कि इस दौर में सबसे ज़्यादा किरदार की ज़रूरत है। हम सारी चीज़ें हैं हमारे पास, अमल नहीं है, और अमल करेंगे तो फिर ज़ाहिर है एक किरदार साजी की बड़ी ज़रूरत है। तो अलहाज यूसुफ मेमन साहब ने जो है ना किरदार साजी भी की अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ाहिर है फिर ये एक बहुत लंबा चैप्टर है, इंशाअल्लाह हाजी को बुला के जो है ना इस पर मुसलसल एक नशिस्त करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हाजी हमारा प्रोग्राम अभी शुरुआत ही हुई है, शुरू हुआ, तो मैं चाहूँगा कि हमदे बारी ताला से आप जो है ना हूँ वालिद साहब की पढ़ी हुई मशहूर हमदे बारी ताला है। और इसी तर्ज में वालिद साहब ने काफ़ी हमदे बारी ताला पेश की हैं, तो उसी में से एक पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। लेकिन उससे कबल 2 बंद समात करें। शायर ने कहा कि नाम मेरा नाम है तेरा, हर जगह फैज़े आम है तेरा। तजर्बों ने यही बताया है कि मेहरबानी ही काम है तेरा, कि मेहरबानी ही काम है तेरा। मेरे मौला किसी को एक किसी को 1000 तूने दिया, कमर को नूर कली को निखार तूने दिया, कमर को नूर कली को निखार तूने दिया। किसी को दर्द किसी को दर्द किसी को करार तूने दिया, जिसे दिया मेरे परवरदिगार तूने दिया, जिसे दिया मेरे परवरदिगार तूने दिया। तो झील कौसार नदी और समंदर उसके, झील कौसार नदी और समंदर उसके, झील कौसार नदी और समंदर उसके, फर्श से अर्श तलक हैं सभी मंजर उसके,
عرش تلک ہیں سبھی منظر اس کے، تو نے انسان کبھی غور کیا ہے اس پر، تو نے انسان کبھی غور کیا ہے اس پر، کتنے احسان لیے پھرتا ہے سر پر اس کے، کتنے احسان لیے پھرتا ہے سر پر اس کے، اب رہا کا اسی دم مل گیا مٹی میں غرور، اب رہا کا اسی دم مل گیا مٹی میں غرور، جب اتر آئے ابابیلوں کے لشکر اس کے، جب اتر آئے ابابیلوں کے لشکر اس کے، اور اللہ والوں کی بات کرتا ہے شاعر، چھوٹا شعر کہ نہ کوئی خوف ہے ان کو، نہ کوئی حزن و ملال، نہ کوئی خوف ہے ان کو، نہ کوئی حزن و ملال، مست پھرتے ہیں زمانے میں قلندر اس کے، مست پھرتے ہیں زمانے میں قلندر اس کے، اور پانچواں اور آخری شعر حاصل کلام شعر، عجیب رنگ میں شاعر نے قافیے کا استعمال کیا اور کہا کہ دین اسلام کو ملنی تھی توانائی ملی، دین اسلام کو ملنی تھی توانائی ملی، دین کے کام جب آئے تھے 72 اس کے، دین کے کام جب آئے تھے 72 اس کے، فرش سے عرش تلک ہیں سبھی منظر اس کے۔ کیا بات ہے، کیا ہی خوبصورت انداز میں الحاج حسین میمن صاحب حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بار پھر دہراتا چلوں گا کہ ان کے والد صاحب کا عکاس تو الحمدللہ یہ ہیں، اور ان کی بتائے ہوئے راستے پر جو انہوں نے عمل کیے اس پر عمل کر کے اور مزید اپنے آپ کو نکھار پیدا کر رہے ہیں، اور اللہ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو آل رسول کے صدقے کامیاب فرمائے، اور امام علی مقام اپنے در پہ بھی بلائیں اور اپنے گھر پہ بھی بلائیں الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اچھا حسین بھائی، آپ میں موجود ہیں، آپ کی موجودگی کا میں ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھاؤں گا الحمدللہ۔ اچھا، پہلے تو ہم نے پہلے جو آپ نے سوال کا جواب دیا کہ حاجی صاحب جو ہے نا اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ کارکردگی یعنی عمل میں بھی وہ اسی طریقے سے تھے اور بتاتے تھے کہ بھائی جو ہے نا کردار سازی کرو۔ اچھا، خود جو تھے بالکل سادی سی ٹوپی پہن کر اور جو ہے نا سادے سے لباس میں، یہ کیا وجوہات ہے؟ بس
ان کی ایک ظاہر سی بات ہے جو جس طرح وقت ان کا گزرا تو ظاہر ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کا اثر تھا ان کے اوپر. جہاں جہاں وہ گئے، جس طرح انہوں نے وقت گزارا، جس طرح مشکلات سے وہ گزرے، جو وقت انہوں نے دیکھا، تو یہ اس کا عکاس تھا کہ ان کی ڈریسنگ آپ دیکھ لیں، ان کی آپ جس طرح فرما رہے ہیں ٹوپی آپ دیکھ لیں، تو یہ بس پھر وہ ایک عادت بن جاتی ہے. عادت بن جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے عادت بننا بھی مشکل ہے اور عادت چھوٹنا بھی مشکل ہے. تو بس پھر آپ یہی سمجھے کہ بس ان کی ایک عادت سی ہو گئی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، یہ ہر کسی کو تو نہیں نصیب ہوتی. تو یہ ہے کہ یہ اور ہمیں بھی وہ جو ہے وہ کئی بار فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ لوگ مجھے کیوں بلاتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ مجھے وہ میری آواز کی وجہ سے بلاتے ہیں، کہ میرے کپڑوں کی وجہ سے، ٹوپی کی وجہ سے. تو کہتے تھے بس میرا توجہ دھیان جو ہے وہ اسی پہ ہوتی ہے، کپڑوں پہ دھیان نہیں جاتا. کیا بات ہے. بس یہ تھی، یعنی ہر گھڑی ہر شمار جو ہے وہ نعت میں ہی گزرتا ہے الحمدللہ. اچھا، والد صاحب کے حوالے سے تو گفتگو ہوتے رہے گی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ یہ بتائیں کہ آپ الحمدللہ ثنا خواہ بھی ہیں اور اسٹڈیز بھی ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں، لیکن عام فہم سوال یہ ہے کہ کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. زیادہ تر ہمارے یہاں مہمانوں میں جو ہے وہ گوشت چاول بنتا ہے. تو بس یہ ہے کہ والد صاحب کو بھی وہ پسند تھا اور وہ مجھے بھی جو ہے وہ قدرتی الحمدللہ زیادہ ہی پسند ہے. اور ہمارے یہاں زیادہ جو ہے وہ چاول کی آئٹم جو ہے وہ زیادہ کھائی جاتی ہے. تو یہ ہو گیا، گوشت چاول ہو گیا، اور ایک ہمارا دیسی پلاؤ ہوتا ہے وہ ہمیں پسند ہے. وہ بھی الحمدللہ میں نے بھی جو ہے اسے جی موقع ملا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں زیادہ پسند ہے. اچھا، خود کیا بنا لیتے ہیں آپ؟ میں جو ہے وہ ابلا ہوا انڈا بنا لیتا ہوں، اور جو ہے وہ چائے اگر آپ کہیں تو وہ بھی کوشش کر لیتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. باقی اس کے علاوہ نہیں. ہاف فرائی انڈا بھی چلیں، جو ہے وہ ہاف فرائی تو نہیں بنتا، پر یہ ہے کہ وہ کیا بات ہے، ہاں وہ بن جاتا ہے. اچھا، وہ اس لیے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے اور متعلق تو گفتگو ہوتی ہے آپ سے، لیکن ظاہر ہے آپ ثنا خان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی الحمدللہ ہیں ہی، اور پھر دوسری جو عام انسان کے ساتھ معاملات ہیں وہی آپ کے ساتھ بھی ہیں. اچھا حسین بھائی، بتائیے ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ آپ مسلسل، ہم لوگ دیکھ رہے تھے آپ کو جو ہے نا آپ مسلسل محفلوں میں اتنا بزی کہ یہاں پنجاب کس طرح مینیج آرام سے تو کر لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن دورے کیسے رہے ابھی آپ کے پنجاب کے؟ الحمدللہ جہاں بھی جو کوئی بلاتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ جہاں وعدہ ہو جائے وہاں پہ پہنچنا چاہیے. تو یہ ہے کہ الحمدللہ پہنچتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ نوعیتیں جو ہے وہ پروگرام کی مختلف ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ میں پہلے سے ہی بات کر لیتا ہوں، کوئی ایسی تاکہ پریشانی نہ ہو. کسی شہر میں 2 جگہ جانا ہے، 3 جگہ جانا ہے، یا کہیں ایک جگہ بھی جانا ہے تو یہ ہے کہ سکون سے ہے، کوئی پریشانی نہیں. جب چاہے محفل والے اپنی سیٹنگ سے وہ پڑھائیں کریں. باقی اگر مجبوری ہو تو میں پہلے سے ان سے جو ہے وہ معذرت کر لیتا ہوں یا اجازت لے لیتا ہوں. تو یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ بس والد صاحب فرمایا کرتے تھے نا کہ بس نظر ان کے ذکر پہ ہونی چاہیے. والد صاحب ایک اور جملہ فرمایا کرتے تھے کہ کون، کیا، کہاں اور کتنا پڑھے گا، یہ سب منظوری جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ. کیا بات ہے، کیا خوبصورت جملہ ہے. بارگاہ سے ہوتی ہے. والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایسی کئی جگہ ہوتی ہیں کہ وہاں وعدہ ہوا ہوتا ہے لیکن ہم نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچے. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی مجبوری آ گئی، گاڑی خراب ہو گئی یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا. تو وہ یہ ہے کہ والد صاحب سمجھتے تھے کہ نظر صرف اس ذکر پہ ہو تو آپ اطمینان میں رہیں گے. آپ لیٹ پہنچیں نہ پہنچیں تو یہ ہے کہ بس آپ کی نظر اس ذکر پہ ہونی چاہیے کہ جی میں سرکار کی ثنا خوانی کے لیے جا. سبحان اللہ. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بس گاڑی چل رہی ہے. واہ 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 ماشاء اللہ الحمدللہ. ناظرین کرام، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے اعلان سے پہلے صرف 2 ناموں سے جانا جایا جاتا تھا آپ کو. کیا؟ آپ صادق تھے اور امین تھے، سچے تھے، امانت دار تھے. ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کری تو مجھے جو ہے نا وہ پس منظر جو ہے وہ جو روایت ہے وہ تاریخ جو ہے نا میرے ذہن سے ایک دم ٹکرائی آ کے کہ اصل میں مسلمان ہوتا ہی وہی ہے، اور مسلمانوں کا وتیرہ بھی تو یہی رہا ہے. ہم مسلمان پوری دنیا میں مشہور صرف اس لیے کہ سچے ہوتے تھے اور امانت دار ہوتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، دیانت دار ہوتے تھے الحمدللہ. تو اللہ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاجی موجود ہیں، حاجی میں چاہوں گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خدا کی طرف پیش کریں. مداح پیغمبر کی زباں کھلتی ہے. والد صاحب کا پڑھا ہوا ایک اور معروف کلام کے صرف
دو مصرے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. معروف کلام ہے. فرمایا سرکار کی میلاد کے حوالے سے کہ صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی. صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی. بی بی آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی. بی بی آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی. آپ مسکرا دیے آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی. جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی. جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی. اس کی جھولی بھر گئی. جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا. جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا. جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا. بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا. دیکھو میرے کملی والے کی شان نرالی ہے. میرے کملی والے کی شان نرالی ہے. دو جہاں کے داتا ہیں محمد. دو جہاں کے داتا ہیں. ذات بے مثالی ہے. میرے کملی والے کی شان نرالی ہے. زلف ہائے شکندر شکن معجزہ. زلف ہائے شکندر شکن معجزہ. چشم و رخ معجزہ اور دہن معجزہ. میرے آقا کا سارا بدن معجزہ. میرے آقا کا سارا بدن معجزہ. پیارے 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 لبوں پر دعا معجزہ. کملی والے کی ہر ادا معجزہ. دیکھو میرے کملی والے کی شان نرالی ہے. میرے کملی والے کی شان نرالی ہے. اور ایسی شان نرالی ہے. ایسی شان نرالی ہے کہ عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی شان نرالی ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. وصف عیب تنہائی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے لیکن رضا نے لیکن رضا رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ سب سے اولا ہمارا نبی. سب سے
نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دو جہاں کے داتا ہیں اور سارا جگ سوالی ہے۔ خوبصورت اشعار، خوبصورت کلام، اور ایسا سما باندھ دیا کہ دل تو نہیں کر رہا تھا کہ میں حضرت کو کہوں کہ آپ جو ہے اس پر اختتام کریں، لیکن بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے الحاج حسین میمن صاحب نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گویا عقیدت پیش کری۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ قبلہ الحاج حسین میمن صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں۔ چونکہ وقت کی بہت قلت ہے، ظاہر ہے کہ پروگرام کے اختتام کرنے کا جب ایسی شخصیت ہوں کہ جو علمی بھی ہوں، ادبی بھی ہوں، اور جن سے سیکھنے کو بہت ملے، تو پروگرام اختتام کرنے کا دل نہیں کرتا، لیکن آپ کو اس لیے اللہ حافظ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگلی نشست میں الحمدللہ پھر حاضر ہونا ہے۔ تو اس منقبت کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا۔ جب تک اپنے میزبان نوید اسد جی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں الحاج حسین میمن، مداح اہل بیت کی زبان۔ آخر میں والد صاحب کی پڑھی ہوئی معروف منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، اور مولا کائنات بلکہ مولا کائنات کے چاہنے والوں کا ذکر شاعر نے کیا ہے اور کہا کہ فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہیں جنت بنا بیٹھے، فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کے صحرا ہو، فراز دار ہو
مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو، جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے، جہاں ذکر علی چھیڑا، جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے۔ قلندر اولیاء صوفی ملنگو مست و دیوانے، قلندر اولیاء صوفی ملنگو مست و دیوانے، علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھولا بیٹھے، علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھولا بیٹھے۔ آخری اور بہت بڑا شعر، والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان کی ساری زندگی گزر گئی پانچواں شعر پڑھتے ہوئے، لیکن وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے بڑا پانچواں شعر میں نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے۔ بہت بڑا شعر ہے، آپ سماعت کریں۔ شاعر نے کہا کہ یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے۔ منقبت ہے، نہیں کہہ سکتے کسی کے لیے بھی، لیکن شاعر نے کہا ہے کہ ہیں جن کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کون آیا، یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔